کل عرض کیا تھا حضرت اقدس سر مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ عرض کیا تھا میں نے کہ حضرت 1953 میں پیدا ہوئے، 20 سال کی عمر میں ڈگری حاصل کی بی ایس سی کی الیکٹریکل انجینئرنگ۔ اسی بنیاد پر تقریباً 3 درجن فیکٹریوں میں بڑے بڑے عہدے پر رہے، 3 درجن فیکٹریوں کی نگرانی کرتے رہے، سپرویژن کرتے رہے۔ اور حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب چکوال رحمۃ اللہ علیہ سے 1980 میں بیعت فرمائی، ان سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔ صرف 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد حضرت اقدس خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا، اور حضرت نے چونکہ طے کیا ہوا تھا کہ ساری عمر دین کا کام کرنا ہے، 40 سال کے بعد دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ چونکہ 1990 میں حضرت کی ہر دن 1 لاکھ روپے آمدنی تھی 1990 میں، تو 40 سال کے بعد چھوڑ دی، اور صرف دین کے لیے۔ حضرت کو ادوار حضرت کے 4 دور ہیں عروج کے۔ پہلا دور حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو چونکہ بین الاقوامی سفر کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تو وہاں سے حضرت کو وہ ملی، تقویت ملی۔ حضرت نے ایک تو محنت کی، پہلا دور محنت کی، حضرت کے ساتھ سفر حضر میں ساتھ رہے، محنت اتنا کہ کئی گھنٹے حضرت وہ کرتے تھے، اپنا مراقبہ کرتے تھے، اور اذکار حضرت بتائے ہوئے، پیر صاحب کے بتائے ہوئے سے زیادہ کرتے تھے، تلاوت ان سے زیادہ کرتے تھے، نوافل ان سے زیادہ پڑھتے تھے، پوری توجہ دین کی طرف تھی۔ یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا عروج کا دور تھا دارالعلوم کراچی کا بیان، چونکہ دارالعلوم کراچی میں بیان ہوا آج سے 25 سال پہلے، 25 سے 26 سال پہلے، تو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اور پورے پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے۔ شیخ الاسلام میرے استاد محترم متقی عثمانی صاحب دامن کاتم، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں انہوں نے حضرت کی آمد پر، چونکہ ہم گئے تھے اجازت لینے کے لیے، حضرت نے اعتراض فرمایا کہ ہمارے اکابر سے ہٹ کر بیان نہیں کریں گے ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت نے وہاں کر جو بیان کیا، یہ عروج کا دوسرا دور تھا حضرت کا۔ پہلا حضرت کے ساتھ خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اس کے بعد محنت، کئی گھنٹے مراقبہ اور اللہ کے ساتھ خاص تعلق اور بھرپور محنت۔ دوسرا یہ عروج کا جو دور تھا، دارالعلوم کراچی کا دور، بیان تھا، کیونکہ یہاں وسط ایشیا کے طالب علم بھی آتے تھے، اور افغانستان کے آتے تھے، ایران کے آتے تھے، برما رنگون کے آتے تھے، تو یہاں سے اٹھان بھری، اور یہاں سے عروج ملا ان کو حضرت کو۔ اس کے بعد تیسرا دور جو ہے حضرت کا، حضرت نے سفر فرمایا وسط ایشیا کا، وہ سمرقند و بخارا، جہاں سلسلہ نقشبند کو عروج ملا، جہاں سے شہرت ملی، جہاں سے شناخت ملی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو عروج نقشبندیوں کو ملا وہاں سے ملا۔ اس کے بعد مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اس کے بعد آپ کو یہ عروج ملا۔ تو یہ سفر، یہ تیسرا وہ دور تھا، آپ کی عروج تھا۔ چوتھا دور تھا حضرت کا، آپ نے سفر فرمایا، وہاں گرفتاری ہوئی آپ کی، رنگون برما میں اتنا سیلاب سمندر آ گیا وہ، کہ پورا وہ دارالخلافہ، وہ رنگون، وہ جام ہو گیا۔ یہاں تک حکومت نے کرفیو لگا دیا اور پابندی لگا دی، گرفتار کر دیا۔ تو حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامن کاتم، انہوں جو وزارت خارجہ میں خاص وہ تھا تعلق تھا اس وقت، وہ بھی تھے کمیٹی، خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، تو حضرت کے کردار پر ان کو رہائی ملی، ورنہ گرفتار کر لیا تھا رنگون اور برما کی حکومت نے۔ یہ عروج کا آپ کا وہ دور تھا، چوتھا۔ اور آخری عروج کا دور تھا آپ کا زیمبیا کا اعتکاف۔ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، پوری دنیا سے مشائخ آتے تھے، پوری دنیا سے اللہ والے آتے تھے، پوری دنیا سے مریدین آتے تھے۔ وہ وہاں مجمع ہوتا تھا۔ وہاں جو مقامی حضرات تھے، وہ انڈیا کے گجراتی ہمارے بھائی ہوتے تھے، گجراتی مسلمان، انتہا کر دیتے تھے خدمت میں۔ حضرت سے میرا چونکہ تعلق تھا، حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامن کاتم، میں ان کے پاس استاد تھا، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا تھا، ان کی توسط سے میرا بھی سفر ساتھ ہوا، مجھے بھی خلافت حضرت نے وہاں دی تھی۔ اس آخری زیمبیا کا اعتکاف، یہ عروج کا آخری وہ تھا، جب بڑے بڑے جہاز بھی بیرون ملک سفر میں نے دیکھے، جہاں نقشبندیاں پگڑیاں ہوتی تھی۔ نقصان کہاں ہوا حضرت کو؟ اور نقصان کہیں یا نظر بد کا شکار ہوئے یا حسد کا شکار ہوئے۔ یہ جو آخری زیمبیا کے اعتکاف شہرت پکڑ گیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اعتکاف کے قافلے آتے تھے دنیا سے، جو وہاں زیمبیا میں وہ مجمع ہوتا تھا،
شہرت ہو گئی، ڈنکا بج گیا حضرت کا، اور وہیں سے نظر بد یا کوئی عالمی سازش کا شکار ہوئے، اور وہیں سے نقصان حضرت کا شروع ہوا۔ جو دایاں اور بایاں بازو تھے، جو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ تھے، جو بنیادی کردار تھا، تو وہیں ان کے وہ تھوڑا سا وہ اختلاف شروع ہوا۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر حضرت سے مجمع کٹا، افریقہ کا سارا مجمع کٹ گیا، یورپ کا سارا مجمع کٹ گیا، امریکہ کینیڈا کا مجمع کٹ گیا، اور یہاں تک کہ پاکستان انڈیا کے بھی آدھے خلفاء کٹ گئے۔ حضرت کے اس وقت کئی سو خلفاء تھے، تقریباً 500 پلس خلفاء تھے اس وقت، تو آدھی سے وہ کٹ گئے۔ اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت چونکہ مجھے فکر تھی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب بھی میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی صلح ہو جائے، جوڑ ہو، توڑ نہ ہو، اور سلمن کا تھا من ظلم اس حدیث کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں جہاں بھی ہوں جتنا ممکن ہو سکے۔ تو میں پاکستان سے مکہ مکرمہ گیا حضرت مولانا عبدالفی مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ارنا فرمایا آپ چلو پاکستان، آپ پیر صاحب سے بات کرو۔ تو میں آ رہا ہوں پاکستان، اور مولانا طلحہ کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، پیر حدیث الرحمن ہزاری صاحب بھی تشریف لائیں گے، پیر مختار الدین شاہ صاحب بھی تشریف، یہ سارے مشائخ تشریف لائیں گے کراچی میں، اور ہم ان کی صلح کر رہے ہیں۔ شیخ اظہر اقبال صاحب تو اب ان حضرات کو میں جیسے کل عرض کیا تھا، میں دارالعلوم جنگ گیا تھا، حضرت سے بات بھی ہوئی، حضرت نے اوکے بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں کراچی آتے، تو شیخ اظہر اقبال صاحب کی تشریف لے گئے، سفر پہ چلے گئے۔ تو یہ رہ گاں چلی گئی ہماری کوشش۔ اگلی کوشش میں نے یہ کی، وہ جو نقصان سے بچانے کے لیے یا سازش سے بچانے کے لیے یا حسد کا شکار نہ ہوں، اگلی کوشش کی، پیر شاہ محمد شاہ مسکین پور والے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کوشش کی، پہلی کوشش یہ رہ گا چلی گئی۔ حضرت کاندھلوی صاحب، مولانا طلحہ کاندھلوی صاحب، شیخ العزیز ذکر رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، جو کہ پوری دنیا ان کو سلام کرتی تھی، پوری دنیا جھکتی تھی، پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی، جس طرح حضرت شیخ العزیز ذکر رحمۃ اللہ، اور ان کے پھر سارے خلفاء حضرت کے ساتھ تھے، پاکستان کے سارے خلفاء اس وقت مولانا طلحہ کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور یہ اتحاد ان دونوں کو جوڑ کے لیے تشریف لائے، اور میری گزارش پر، میری التجا پر، میری درخواست پر یہ رہ گئی ہماری، کیونکہ شیخ اظہر اقبال صاحب کراچی سے باہر چلے گئے، اور حضرت کے صاحبزادے بھی شاید ان کے ذہن میں کچھ اور خیال آ گیا۔ اگلی کوشش کیا کہ پیر شاہ محمد شاہ مسکین پور والے، ان سے میں نے گزارش کی، میں ملا، وہ کراچی تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا شاہ لطیف ٹاؤن میں۔ میں نے کہا حضرت یہ الزامات لگ رہے ہیں، اچھا میں یہاں عرض کرتا چلوں، جتنے الزامات تھے وہ سارے بےہودہ الزام تھے، سارے غلط الزامات تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی ایک بھی نہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا کبھی۔ حضرت کمال درجے کے اللہ والے تھے، مقربین میں سے تھے، کاملین میں سے تھے، اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے تھے، یعنی سرخیل تھے، امام تھے اولیاء اللہ کے اس دور کے کہ مجددی نقش بندی کو جو عروج ملا ہے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، وہ ابھی آ کے ملا تھا حضرت کی وجہ سے، حضرت کی برکت سے، حضرت کے سے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت آپ کے دار ادا کریں، اور یہ ایسے الزامات رہیں گے۔ ان سے غلطی ہوئی، پیر شاہ محمد صاحب مسکین پور والے، ان سے غلطی ہوئی، وہ سیدھا یہاں کراچی سے تشریف لے گئے، جنگ وہاں میٹنگ بلائی حضرت کی خدمت میں، حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اختر حسین آپ کا خلیفہ، وہ یہ الزام لگا رہے، حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ میں یہ چاہتا تھا کردار، جس طرح میں نے مکہ مکرمہ میں گیا، حضرت سے درخواست کی، اس طرح ان سے بھی درخواست کی، کیونکہ ان کا تعلق گہرا تھا حضرت کے ساتھ۔ مسکین پور سالانہ اجتماع میں آخری بیان، آخری دعا حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، حضرت پیر شاہ محمد صاحب مسکین پور والے کے پاس جو سالانہ اجتماع، میں نے ان سے گزارش کی کہ الزامات لگ رہے ہیں، یہ تہمتے ہیں جو کہ تہمتے ہیں، الزامات ہیں جو کہ الزامات ہیں، اس میں کوئی حقیقت، کوئی صداقت نہیں، آپ کردار ادا کریں تاکہ یہ عروج ملے، یہ دوبارہ جوڑ پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے۔ جو عروج ملا تھا پوری دنیا میں، جو ایسا عروج شاید ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہو کہ تصوف کی دنیا کا بہتاد بادشاہ، وہ عروج کہ دنیا میں جہاں بھی جائیں، جس طرح آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، مدینہ منورہ میں جائیں، کہیں سفر کریں یورپ کی طرف، تو آپ کو اسٹائل، مخصوص اسٹائل کی پگڑی ملے گی، جو ترکی کی، وہ ترکی کے جو وہ ہیں شیخ ہیں، وہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر تیسرا آدمی ترکی کی مخصوص پگڑی اسٹائل پہنتا ہے، کیونکہ وہ حضرت ترکی میں محنت کی ہے۔ اردوغان جو موجودہ صدر ترکی کا، یہ بھی ان کا مرید ہے، اور نہ صرف یہ ہے، باقی اپوزیشن لیڈر بھی اس شیخ کا، نام میرے بھول گیا ان کا، ابھی فوت ہوئے حال ہی میں۔ تو اس طرح حضرت کی مخصوص اسٹائل کی پگڑی، حضرت کا اسٹائل لباس، حضرت کی قمیض، یہ دنیا میں دکھتا تھا۔
تو اس سے نقصان یہ ہوا، نظر بد کا شکار ہوئے حضرت، سازش کا شکار ہوئے. یہ ہوا کیوں ہے؟ جو قریبی لوگ تھے وہی وہ استعمال ہو گئے. اور دوسرا کیا ہوا، ایک بڑے خاندان کے مالدار گھرانے کے افراد سفر کرتے تھے، ان کی وجہ سے بھی حضرت شکار ہو گئے. اور تیسرا، یہ مخصوص اسٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا. مخصوص، اگرچہ مخصوص اسٹائل حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، مخصوص پگڑی اور مخصوص ٹوپی ہوتی تھی حضرت کی، آج بھی خلفاء ان کے پہنتے ہیں، ان کے مریدین پہنتے ہیں، مخصوص قمیض ان کے بھی پہنتے ہیں. لیکن وہ ان کی شہرت بین الاقوامی تو تھی حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن حضرت پیر صاحب جتنی شہرت کسی کو نہیں ملی. تصوف جس طرح یوں سمجھے فقہ کی دنیا میں، بینکے کی دنیا میں، جدید مسائل کی دنیا میں میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محترم عثمانی صاحب کو شہرت ملی ہے بین الاقوامی دنیا میں، سکہ منوائے ہے، لوہا منوائے ہے. اور جس طرح تبلیغ کے میدان میں حضرت مولانا میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں حرف آخر ہے، قول فیصل ان کی بات، اور جو شہرت ملی ہے وہ یہی شہرت حضرت پیر صاحب کو ملی ہے. دیکھیں 3 شخصیات پاکستان میں جن کا نام ٹاپ آف لسٹ گھومتا ہے کہ اگر 100 بندے دیں تو اسلامی دنیا کے، ان میں 3 نام ہیں. اگر 500 بندے لیتے ہیں، جیسے 2013-2014 میں لسٹ چھپی تھی پوری دنیا کے بڑے جو مشہور پاپولر لیڈر ہیں، ان میں حضرت میرے استاد محترم شیخ الاسلام عثمانی صاحب بھی تھے، میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے، اور میرے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. وہ تینوں ہستیاں تھیں. تو اب المیہ دیکھیے، میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام عثمانی صاحب کے خلاف بھی فتوے چھپے، اور ایسے بھی چھپے کہ حضرت کا نکاح ختم ہو گیا، حضرت تجدید نکاح کریں، حضرت کلمہ دوبارہ پڑھیں. وہ ایک قول نقل کیا تھا حضرت نے فتح الملہم میں، اور فتح الملہم کی بنیاد پر الزامات کی بھرپار اور بینر لگا دیے گئے پورے پاکستان میں حضرت کے خلاف. اور یہی حال ہوا میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف. ان کے خلاف تو ابھی تک یلغار ہے فتووں کی، ان کی طرح یلغار الزامت کی، یلغار الزامت تہمت کی. بھئی ایک شخص اتنی بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے اور اتنی خدمت انجام دے چکا ہے، اور تبلیغ میں حرف آخر ہے، اسلام کا یوں سمجھو ایک قسم کا ستارہ بن چکا ہے، ضرب المثل بن چکا ہے. اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو نظر انداز کرنا چاہیے، پردے رکھنے چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اور یہی حال ہم نے حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ تھوڑا سا اختلاف ہوا خلفاء کا، اس کو ایسی بین الاقوامی شہرت ملی کہ پورے خلفاء، آدھے سے خلفاء کٹ گئے، حضرت سے اللہ تعلق ہو گئے. جہاں تک کہ دارالعلوم جھنگ کا جو رسالہ چھپتا ہے اس میں اعلان کرنا پڑ گیا کہ فلاں 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 کی خلافت بھی ختم ہو گئی. تو یہ عروج کے دور جیسے میں نے عرض کیا، اور نقصان جو ہوا اس کو زوال تو نہیں کہہ سکتے، عروج و زوال تو اس کو کہنا وہ نہیں، عروج تو ہے، زوال اس کو نہیں کہہ سکتے، البتہ نقصان ہو سکتا ہے. نقصان کی وجوہات ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ جو نقصان کی وجوہات ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کی خدمت کریں، ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کو رول ماڈل بنیں، نمونہ بنیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کی صفات اپنائیں. ہمیں چاہیے جیسا حضرت کا پہلا دور کیا کیا حضرت نے، کئی گھنٹے کا مراقبہ کیا، کیا کیا چن چن کر رذائل نکالے، کیا کیا چن چن کر فضائل داخل کیا، کیا کیا چن چن کر سنتوں پر عمل کیا، کیا کیا چن چن کر پورے مشائخ کی کاپی کی، کیا کیا چن چن کر مشائخ نقشبندیہ پورے 1400 سال کے ایک کی چیز کو لے کر ایسے حرف آخر بن گئے کہ وہ عروج جو نقشبندیت کو اس سے پہلے صرف مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے دور میں ہوا وہ حضرت کو ملا ہے. دعا فرمائیے اللہ ہمیں بھی ان جیسی صفات، ان جیسی خصوصیات عطا فرمائے، وہ عروج ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے.